اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک نور اللہ۔ تمام یوزر کو خوش آمدید یوٹیوب چینل پر اور میرے فیس بک پر۔ میرا فیس بک پیج بھی ہے، اس پہ بھی اچھی اچھی چیزیں شیئر کی جاتی ہیں، وہاں بھی آپ جا کر دیکھیں۔ منور دونوں چینل کا ایک ہی نام ہے، منور۔ منور میرے بیٹے کا نام تھا جو دنیا سے چلا گیا، معذور کی عادت میں 14 سال معذور رہ کر دنیا سے چلا گیا۔ وہ دنیا سے چلا گیا، اپنا نام مجھے دے گیا۔ میرے واٹس ایپ گروپ، یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، سارے پیجز منور کے نام سے۔ بعض کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا منور کا معنی کیا ہے، یعنی منور کی ماں، مانے ماں۔ تو یہ تمام یوزر کو جو ہے دل سے دعائیں ہیں، جو میرے بیان کو پورا سنتے ہیں، آگے فارورڈ شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میرے بچوں، جلدی جلدی کر دیں۔ ہر یوٹیوبر یہی بولتا ہے، جن کے لاکھوں کروڑوں ویوز ہوں گے نا، وہ بھی آپ سے سبسکرائب کا کہے گا، میرے تو اتنے کم ہیں۔ اور میں کوئی مال و دولت کمانے کے لیے بھی نہیں کر رہی نا کہ مونیٹائز ہو جائے، پیسے ملیں، صرف علم دین پھیلانے کی نیت ہے۔ تو آپ سب اس میں میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا۔ جلدی جلدی ہمارا یوٹیوب چینل آگے گروتھ کرے گا۔ اس وقت ہماری سورہ نساء چل رہی ہے، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 2 پر تو ہم نے سن لیا تھا کہ اس سے پچھلے والے پارٹ نمبر 11 میں، یہ پارٹ نمبر 12 ہے کہ جنگ کے حالت میں ہتھیار کس طرح رکھیں، نماز کیسے پڑھیں۔ اب ہم دوسری نماز کا تذکرہ سنیں گے۔ اس کے اندر نمازوں کا بہت زیادہ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جگہ جگہ نماز کے بارے میں کہا گیا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ مانے اور نماز قائم کرو۔ تو آیت نمبر یہ 3 ہے، اس سے پہلے والے پارٹ آیت نمبر 11 میں آیت نمبر 2 کا ہم نے تذکرہ سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اب اس میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ تو میں تھوڑا ترجمہ، تھوڑی تفسیر بتاتی ہوں قرآن مجید کی اس کے اندر کہ اور نماز قائم کرو، اور جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، اور نماز اس کے بعد پھر تم دوبارہ نماز قائم کرو، یعنی دوسرا وقت آ جائے نماز کا، پھر نماز قائم کرو، اور نماز تم پر باندھا ہوا وقت فرض ہے۔ یہ یعنی اس کے بارے میں تفسیر اب ہم سنتے ہیں کہ اس آیت میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک تو نماز کی تاکید ہے، نماز کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ نماز کے لیے روزی میں برکت ہے، مشکلوں میں جو ہے آسانی ہے، بیماری سے شفا ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز جنت کا نور ہے، نماز پورے صراط پر آسانی سے پار لگائے گی، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور نمازی کو سب سے بڑی سعادت کیا ملے گی کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کا اسے دیدار ہوگا۔ جو نماز پڑھنے والا ہے، نماز کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا، نہ اس کے لیے برہان ہے، نہ نجات ہے اس کے۔ تو نماز پڑھیں گے تو نجات ملے گی، قبر میں روشنی ہوگی، آقا علیہ السلام کے جلوے ہوں گے۔ اور نماز کے بارے میں سب سے پہلے قبر میں سوال ہوگا۔ نماز میں آسانی ہماری پوری ہوئی تو آگے آسانی ہو جائے گی، نماز میں پھنس گئے تو سمجھو پھنس گئے۔ تو میرے پیارے ویوزروں، میرے بہن بھائیوں، میرے اولادوں، جلدی جلدی نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نے نمازیں قضا کی ہے تو قضائے عمری ادا کر لیں، وہ بھی انشاءاللہ میں طریقہ بتاؤں گی۔ اس وقت ہمارا یہ سورہ نساء آیت نمبر 3 چل رہی نا، تو اس میں اللہ فرماتا ہے نماز جب پڑھ چکو، نماز جب قائم کر چکو تو اس کے بعد اللہ کا ذکر کرو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، تینوں طریقے سے۔ اچھا، اس میں کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں۔ نماز کی تو ایک حد ہے، نماز کا ایک وقت ہے، بغیر وقت کے آپ نماز پڑھو گے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ظہر سے پہلے بھی ٹائم نہیں ہوا آپ نے نماز پڑھ لی، بھلے اذان ہو نہ ہو، اذان سے تعلق نہیں ہے، لیکن ٹائم ہو گیا آپ نے پڑھ لی، ادا ہو گیا۔ اگر ٹائم نہیں ہوا، 1 منٹ پہلے بھی آپ نے نیت اللہ اکبر کہہ لیا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز تو باندھا ہوا وقت فرض ہے، اور ذکر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر سے جو ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، ذکر میں سرور ہوتا ہے، ذکر میں خوشی ملتی ہے۔ تو ذکر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ ایک تو اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا جو ہے، اس کے علاوہ تحمید، تکبیر اور تسبیح
اللہ کا ذکر، درود شریف، دعا، یہ سب ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن شریف پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نوافل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دعاؤں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ذکر کرے، تو اس میں کوئی حد مقرر نہیں، جس طرح چاہے۔ ہاں اچھی بات ہے کہ پاؤں پھیلائے نہیں، سمیٹ کر پھر ذکر کریں، اور پاؤں میں پھیلائے ہوئے بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن شریف کے اندر پاؤں نہیں پھیلا سکتے، سمیٹ کر ادب سے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور چہرہ کھلا ہو، پاؤں سمیٹے ہوں قرآن مجید۔ اور ذکر ہم جس طرح چاہے، کھڑے بیٹھے لیٹے، باوضو بے وضو، سفر میں، حضر میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، جس طرح چاہے ہم اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد جو کلمہ توحید پڑھتے اور کچھ دعائیں مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دوسرا کلمہ توحید پڑھتے، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وحی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح پھر کچھ اور دعائیں بھی اس میں بڑھاتے تھے۔ تو یہ سب بھی ذکر ہے، تو نماز کے بعد ذکر کرنا چاہیے کہ نماز پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی تھی ہیں، اللہ کی نظریں عنایت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا قبول کرتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں، درود شریف بھی پڑھیں، آگے پیچھے دعا کے اندر ذکر کریں۔ تو ہمیں، اور نماز کو وقت کے اندر پڑھیں، وقت سے الگ الگ ہم نے پڑھ لیا تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ صرف 2 نمازوں کو ملانے کا حکم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ کو شام کو مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کی تھی، مزدلفہ پہنچ کر اس وقت مغرب کا وقت ختم ہو گیا تھا، پھر عشاء اور مغرب ملا کر پڑھی تھی۔ کس طرح؟ پہلے مغرب ادا کی، پھر عشاء ادا کی وہاں پر۔ تو یہ 2 نمازیں ملانے کا ہمیں بھی حکم ہے مزدلفہ میں۔ اگر عرفات میں ہم مغرب نہیں پڑھیں گے تو وقت بھی ہو جائے گا تو نہیں پڑھیں گے،